بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کسی دریا کے کنارے ایک خوبصورت نوجوان رحم دل مچھیرا رہتا تھا۔ مچھیرے کی رحم دلی اور نرمی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ مچھیرے کو مچھلی پکڑنے کے ساتھ ساتھ پرندے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ مچھیرے نے اپنے گھر میں کئی قسموں کے رنگ برنگے پرندے پال رکھے تھے۔ انہی پرندوں میں مچھیرے کے پاس ایک نایاب طوطا بھی تھا۔ طوطا نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ ذہین بھی تھا۔ طوطے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ نہ صرف وہ بولتا تھا بلکہ لوگوں کو ان کے مسئلوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ طوطے کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے اپنے مسئلوں کا حل جاننے کے لیے مچھیرے کے طوطے کے پاس آتے۔ ایک مرتبہ مچھیرا دریا پر مچھلیاں پکڑنے گیا۔ سارا دن گزر گیا لیکن اس کا جال خالی تھا۔ ایک بھی مچھلی جال میں نہ آئی۔ جب شام ہو گئی اور مچھیرے نے آخری بار دل برداشتہ ہو کر جال پھینکا تو اس کے جال میں ایک خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ مچھیرا سنہری مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جیسے ہی مچھیرے نے اس مچھلی کو کاٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ مچھلی اچانک بولنے لگی۔ مچھیرا مچھلی کو بولتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سنہری مچھلی زور زور سے بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کاٹو، میں مچھلی نہیں ہوں۔ مچھیرے کو مچھلی کی دکھ بھری آواز سن کر بہت دکھ ہوا اور مچھیرا رحم دل تھا۔ اس کو مچھلی پر بہت ترس آیا اور اس نے مچھلی کو دوبارہ پانی میں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی سنہری مچھلی پانی میں گئی، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوبصورت پری کا روپ دھار لیا۔ اب تو مچھیرا مچھلی کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خوفزدہ ہو گیا۔ پری نے کہا، تم ڈرو نہیں، میں اصل میں ایک پری ہی ہوں۔ مجھے تو ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے مچھلی بنا دیا تھا اور جن نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کسی نے مجھے بنا کاٹے چھوڑ دیا تو میں واپس اپنی اصلی شکل میں آ جاؤں گی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم جیسے نرم اور رحم دل نوجوان کے میں ہاتھ لگ گئی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اگر زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے اسی کنارے پر آ کر آواز دینا، میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ مجھے تمہارے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ پری یہ کہہ کر اڑ گئی۔ اسی طرح وقت آگے بڑھتا رہا اور مچھیرا اپنے طوطے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور اس کا گزر مچھیرے کے گاؤں سے ہوا۔ بادشاہ کو بھی مچھیرے کے خاص اور نایاب طوطے کی شہرت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے مچھیرے اور اس کے طوطے کو دربار میں بلوایا۔ بادشاہ طوطے کی خوبصورتی اور ذہانت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بادشاہ نے مچھیرے کو منہ مانگی قیمت کی پیشکش کر دی، لیکن مچھیرے کو تو اپنے طوطے سے بہت محبت تھی۔ مچھیرے نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرا طوطا اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بادشاہ نے مچھیرے سے کہا، تو اتنا دیں گے کہ تم ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارو گے، لیکن مچھیرے نے طوطا دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس نے غصے پر قابو کیا اور درمیان کا راستہ اختیار کیا اور کہا، ٹھیک ہے نوجوان، تم یہ طوطا ہمیں نہیں دینا چاہتے تو مت دو، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم نے میرے 2 سوالوں کے جواب درست دے دیے تو یہ طوطا تم اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو یہ طوطا ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گا۔ مچھیرا بادشاہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا، لیکن اس کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوائے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ مچھیرے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے اپنا پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنا دوسرا سوال کیا جو کہ ایک پہیلی تھی، خالق کب ہوا ایک گھڑا، جب دیکھو ہے بھرا پڑا۔ نوجوان مچھیرا سوال سن کر گھر آ گیا
बादशाह ने मछेरे को 1 हफ्ते की मोहलत दी। मछेरा घर आकर हर वक्त परेशान रहता और बादशाह के सवालों के बारे में सोचता रहता। उसकी रातों की नींद भी उड़ गई। वो बहुत परेशान रहने लगा कि अगर वो बादशाह के सवालों के जवाब ना दे सका तो उसे अपनी जान से प्यारा तोता बादशाह को देना पड़ेगा। तोता भी अपने मालिक को कई दिन से परेशान देख रहा था। आखिर उसने अपने मालिक से कहा कि क्या माजरा है, तुम क्यों इतने परेशान हो? ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। मछेरे ने अपनी परेशानी और बादशाह के सवालों के बारे में पूरा मामला तोते को बता दिया और कहने लगा, कल बादशाह का दिया हुआ वक्त पूरा होने वाला है। अगर मैंने बादशाह के सवालों के जवाब ना दिए तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लेंगे। तोते ने मछेरे की पूरी बात सुनी। अचानक तोते को सुनहरी मछली का ख्याल आया और उसने मछेरे से कहा, तुम उस नेक दिल परी से मदद क्यों नहीं लेते? मछेरे को भी परी याद आ गई और वो दरिया किनारे पर गया और परी को याद करने लगा। थोड़ी ही देर में परी हाजिर हो गई और नौजवान मछेरे ने परी को बादशाह और तोते का पूरा वाकया सुना दिया और वो 2 सवाल भी बता दिए जो बादशाह ने पूछे थे। परी ने 1 ही मिनट में दोनों सवालों के जवाब दे दिए। जवाब सुनकर मछेरे को सुकून हासिल हुआ और वो उस रात सुकून की नींद सो गया। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे बादशाह के सिपाही मछेरे के घर पहुंचे और मछेरे और उसके तोते को लेके दरबार में हाजिर हुए। बादशाह को तो यकीन था कि मछेरा इन सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा और उसका खूबसूरत और नायाब तोता हमेशा हमेशा के लिए बादशाह के पास आ जाएगा। बादशाह ने मछेरे से कहा, तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? मछेरे ने कुछ देर सोचा और कहा, जी बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने पहला सवाल किया था कि वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। इसका जवाब है दिन रात जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। और आपका दूसरा सवाल था, खाली कब हुआ एक घड़ा जब देखो है भरा पड़ा। इसका जवाब है कुआं, क्योंकि कुआं वो घड़ा है कि जो जब देखो पानी से भरा हुआ ही मिलेगा। बादशाह मछेरे के जवाब सुनकर हैरान रह गया और मछेरे से पूछा, ये जवाब तुम्हें किसने बताए? मछेरे ने भी नेक दिल जलपरी और मछली का पूरा वाकया सुना दिया। अब तो बादशाह को भी मछेरे नौजवान और तोते पर तरस आया और उसने इस नायाब तोते को हासिल करने का फैसला तर्क कर दिया और नौजवान को बेशकीमत इनाम इकराम नवाज कर महल से रुखसत किया। नौजवान मछेरा और तोता दोनों बहुत खुश थे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह नौजवान मछेरे को अपनी रहमदिली और अच्छाई का बहुत खूबसूरत इनाम मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।